آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر پاکستان مشتاق بٹ، جو کہ 3 بار ویٹ لفٹنگ میں اور پاور لفٹنگ میں گولڈ میڈل جیتا اور 300 تک کا یہ مقابلے میں وزن اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہ سبزی کی آڑت چلاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر پاکستان مشتاق بٹ، جو کہ 3 بار ویٹ لفٹنگ میں اور پاور لفٹنگ میں گولڈ میڈل جیتا اور 300 تک کا یہ مقابلے میں وزن اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہ سبزی کی آڑت چلاتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں ان کے مقابلوں کے بارے میں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں۔ بٹ صاحب، 14 سال کے بعد آپ گجرات کے لیے گولڈ میڈل لائے اور اسے 3 سال تک قائم بھی رکھا، کتنی محنت درکار ہوتی ہے اس میں؟ جناب الحمدللہ، پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، آپ ہمارے پاس چل کر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور سب بھائی سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ جناب بہت محنت اور 30 سال کی میری محنت ہے، جو 30 سال مسلسل میں نے کافی کمپٹیشن کھیلنے کے بعد پاکستان کے کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے، بہن بھائیوں کی دعاؤں سے، احباب کی دوستوں کی دعاؤں سے یہ گولڈ میڈل پاکستان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت مہربانی کی، بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ 3 سال مسلسل منزل پہ پہنچنا کام نہیں ہے، منزل پہ ٹھہرنا کام ہے۔ اللہ پاک نے طاقت دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی میں ورلڈ کی تیاری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ موجودہ چیمپئن ہوں 3 سال مسلسل، اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشے۔ اچھا یہ بتائیں بٹ صاحب، کہ کون سی کیٹیگری میں تھے اور پاور لفٹنگ میں کتنی آپ نے وزن اٹھایا میکسیمم اب تک جس میں گولڈ میڈل ملا آپ؟ یہ 2015 اور میں میری کیٹیگری بنتی ہے 83، اور 2015 میں گولڈ میڈل پاکستان ہوا، ماشاءاللہ 200 کا بینچ پریس لگایا، اسکارٹ وغیرہ لگایا 200-250، پھر دوسرے سال لگایا، تیسرے سال پھر بینچ پریس کتنے وزن تک؟ 250 تک بینچ پریس لگا رہا ہوں۔ ابھی بھی میں تیاری میں ہوں، الحمدللہ ورلڈ کی تیاری کر رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کروں، اور اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ اپنی محنت کر کے، اپنی مزدوری کر کے، کسی کا احسان نہیں ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال رہا ہوں، اور اپنی محنت کر کے اپنا شوق بھی پورا کر رہا ہوں۔ بڑا مہنگا شوق ہے یہ، تو ادھر ہی سے پورا کرتے ہیں؟ اور کیا یہ عام لوگ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس میں، کیونکہ اس میں خرچہ بہت ہوتا ہے خوراک کا اور باقی چیزوں کا، تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے، اس بوجھ کو ساتھ لے کے چلنا کتنا مشکل ہے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ کام تو ویسے نوابوں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، لیکن اللہ پاک جسے طاقت دے، اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اس لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، خوراک تو بہت کھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں گزارا کرتا ہے، تھوڑی میں بھی بہت برکت ڈالتا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تھوڑی میں بھی رب نے برکت ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ 3 بار گولڈ میڈل جیتا، حکومتی سطح پر کتنی پذیرائی ہوئی یا اسٹائپنڈ یا وظیفہ ملتا ہے آپ کو؟ حکومتی سطح پر تو سر یہ کہہ سکتے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان کا اپنا ہی نہیں مسئلہ حل ہو رہا، انہوں نے ہماری طرف کیا دھیان دینا ہے؟ ابھی تک تو کسی نے بھی یہ نہیں بھی پوچھا کہ آپ نے گولڈ میڈل بھی لایا ہے کہ نہیں لایا۔ تو آپ نے بتایا نہیں، دکھایا نہیں کہ یہ گولڈ میڈل ہے؟ حکومت کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کے گولڈ میڈل دیکھے، یہ تو حکومت کے اعلیٰ سطح پر اعلیٰ حکمرانوں کو چاہیے، ڈپٹی کمشنر کو چاہیے، ضلع کے جو اچھے عہدوں پر لوگ ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے جن پر عنایت کی ہے، انہوں نے آج تک نہیں پوچھا تھا۔ نہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم تو خود ایک اسپورٹس مین ہے، تو اس سے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسپورٹس مین کی حیثیت سے؟ ابھی تک تو سر کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، آگے اللہ کی مرضی، دانش بھائی آپ آئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم کر دے۔ تو آپ کی ہم ٹرافیز وغیرہ اور جو میڈلز، جتنی اچیومنٹس ہیں، وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے، تو آپ کے گھر چلتے ہیں؟ اجازت؟ انشاءاللہ کیوں نہیں، ضرور ضرور آئے چلتے ہیں آپ کے گھر اور جا کے دیکھتے ہیں ان کی اچیومنٹس جو بھی ہیں، ان کے پاس کلیکشن بڑی زیادہ ہے ان کی۔ بٹ صاحب، وہاں مقابلے کے دوران 300 کلو کا وزن اٹھانا، یعنی کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھانا، وہ زیادہ مشکل ہے یا ایسے نامساعد حالات میں زندگی گزارنا زیادہ مشکل؟ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دیتا ہے، نہ وہ اس میدان میں ہارتا ہے، نہ اس میدان میں ہارتا ہے، دونوں طرف سے کمپٹیشن اللہ کی رضا ہے، اس لیے اللہ کی رضا سمجھ کے میں زندگی کو گزارے جا رہا ہوں، مجھے کسی چیز کا گلہ نہیں ہے۔ یہ ویٹ لفٹنگ کا، پاور لفٹنگ کا شوق کب شروع ہوا؟ یہ شوق مجھے اپنے بڑے بھائی سے شروع ہوا تھا، والد صاحب میرے خاندانی ہے؟ خاندانی، میرے والد صاحب پہلوان تھے، بس انہوں سے شوق لگا، اور آج میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پاس آ کے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں اردو پوائنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں، وہ آپ ادھر آئے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا اخلاق کیا،
میری عادت پہ بھی آئے, گھر بھی آئے, مجھے شوٹ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے. ویسے تو میں گمنام ستارہ تھا, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے, اردو پوائنٹ کو بھی شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کے ان الفاظ کا, لیکن آپ گمنام ستارے نہیں ہیں, آپ ایک دمکتے ستارے ہیں اور مزید بھی آپ نے دمکنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگلے امتحان کے لیے کووڈ کے بعد یہ دوبارہ جب مقابلے ہوں گے, کیونکہ ابھی تو آپ ہی چیمپئن ہیں, تو اگلے مقابلوں کے لیے کیا تیاریاں ہیں, ارادے ہیں دوبارہ چوتھی بار؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اپنا ریکارڈ توڑوں گا, پھر نیا ریکارڈ قائم کروں گا اللہ کی فضل و کرم سے. اس کے بعد ایشین لیول پہ جائیں؟ انشاءاللہ کوشش میری یہ ہے کہ میں اولمپکس کھیلوں, ورلڈ کھیلوں اور انشاءاللہ ورلڈ میں بھی, دنیا میں پاکستان کا نام روشن کروں. اور اسی طرح آپ جیسے بھائی آئیں, پھر میں اللہ کے فضل و کرم کامیاب ہو کے آؤں اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اسی طرح 3 سال سے گولڈ میڈل جیت رہے ہیں آپ, کسی کو اپنے قریب بھی نہیں لگنے دیا, پہلی پوزیشن لے رہے ہیں آپ, تو کبھی یہ لگا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے اب اس کے بعد میری منزل اب یہ نہیں ہے, اب اس سے اور آپ اوپر جانا ہے اور یہ جگہ کسی دوسرے کو دینی ہے, رنر اپ کو دے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, ہماری تو کوشش ہوتی ہے نیچے سے کوئی اوپر آئے. جب تیاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی محنت جو کرتا ہے میں اس کو اس کا صلہ دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ مجھے ذات سے نواز رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو میری طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بھی بھائی آ سکتا. بٹ صاحب یہ کتنے سالوں کی محنت ہے یہ جو ہمارے ارد گرد پڑی, اتنی انبار لگے ہوئے ہیں؟ یہ سر مجھے 1993 سے میں شروع ہوا ہوں اور آج الحمدللہ 2021 ہے. یہ کم سے کم 30-33 سال کی محنت ہے. اتنا مہنگا شوق پالنا, کبھی مایوس تو نہیں ہوئے؟ نہیں, اللہ کی رحمت ہے, کوئی مایوس نہیں ہوتا. مطمئن ہے؟ مطمئن. حکومتی سطح پر تو گلے شکوے تھوڑے سے ہوں گے شاید. بس حکومتی سطح پر ہر بندے کو گلا شکوہ ہوتا ہے, حکومت نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہمارا شوق ہے, بس اپنے شوق کی وجہ سے ہم کرتے جا رہے ہیں. گجرات سے تعلق ہے, بڑے بڑے سیاسی نام بھی ہیں, کبھی آ کے آپ سے ملے ہیں, آپ کو دلاسا دیا ہے کہ بٹ صاحب اگلے مقابلے لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں سر, آتے ہیں جب سال کے بعد ووٹ لینے ہوں, 5 سال کے بعد ضرور آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, ادھر آئیں, آپ تو ہمارے چاچا کے بیٹے ہیں. بس اس معاملے میں وہ کبھی آئے نہیں, اپنی سیاست چمکانے کے لیے بار بار آتے ہیں 5 سال کے. اچھا, اب آگے جو مقابلے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی رکاوٹ تو نظر نہیں آ رہی کہ ہاں یہ رکاوٹ اگر یہ نہ ہو تو میں فلانا مقابلہ جیت لوں, میں اولمپک میں چلا جاؤں, میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں؟ ہاں دیکھیں, اب میرے بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے اخراجات بھی بہت ہو گئے ہوئے ہیں. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میرے 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. بڑا بیٹا میرا فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے. سب ماشاءاللہ اچھی کوالیفیکیشن میں پڑھ رہے ہیں. اور میری کوشش بچوں کی طرف بھی دیکھتا ہوں, پھر اپنی طرف بھی دیکھتا ہوں. کوشش تو میری یہی ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لوں, لیکن بچوں کا بھی بچوں کی جو پرورش ہے وہ کبھی رکاوٹ تو نہیں بنی؟ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے جو اپنے پاس اپنے اوپر لگانے تھے اپنے اس کھیل پہ پیسے, وہ لگانے پڑے ہوں بچوں کو؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ نے جب بھی کوئی چیز مانگی ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے تو جو خواہشات ہیں بہت کم ہیں, تو جب بھی ضرورت پڑی ہے جتنا مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا, تو اب اس کے بعد آپ کے پاس جو کیٹیگریز ہیں اس کے لیے آپ نے ابھی گیم چلا رہے ہیں یا اسے روک دیا فی الحال؟ جی فی الحال کرونا کی وجہ سے گیم ریگولر کر رہا ہوں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. جب بھی کمپٹیشن کی آواز آئے گی انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا. کتنی عمر ہے آپ؟ میری عمر 45 سال. 83 کیٹیگری کی؟ جی 83 کیٹیگری. 45 سال میں آپ جو نئے جوان بھی آج کل بڑے بڑے پہلوان آ رہے ہیں ان کو آپ قریب بھی نہیں لگنے دیتے, اس کا کیا راز ہے؟ کشمیری ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, گھر میں کھان پین بھی اچھا تھا پہلے سے بھی, اب بھی پہلے سے بھی بہتر ہے. بس یہ کچھ خاندانی پاور ہوتی ہے, کوئی اللہ کا کرم ہوتا ہے. نئے آنے والوں کے لیے کیا راستے ہیں, کتنا آسان ہے؟ نئے آنے والے تو دیکھیں دانش بھائی, وہ تو اتنی محنت کریں گے تو آگے آئیں گے. جو صرف یہ گیم ایسی چیز ہوتی ہے, نو پین نو گین, تکلیف کے بغیر گیم کو سر نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی چوٹی سر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینی پڑتی. پیسہ تو اس میں خرچ ہوتا ہے, کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مشکلات ہیں؟ جی پیسہ تو پانی کی طرح خرچ ہوتا ہے, اور مشکلات اتنی ہے کہ آپ کی ازواج زندگی کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پاور آپ کی بالا تر رہنی چاہیے, اس لیے کو اس میں تھوڑا سا نا کاپریٹ کرنا. اچھا, تو اتنا وزن اٹھانے کے لیے کیا کوئی خاص قسم کی ڈائٹ درکار ہوتی ہے؟ یہ جو عام روزمرہ کی چیزیں وہی کھاتے ہیں, کچھ بتائیں جو خاص چیزیں کھاتے ہیں. دیکھیں وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہوتے ہیں اپنے باپ دادا کے, اپنے استادوں کے نسخے. ہاں اس میں بہت ہیوی چیزیں کھانی پڑتی ہیں جو سب سے پاور, پٹھوں کو پاور دیتی ہیں, اور اس میں وہ بہت مہنگی ہیں. وہ ڈرائی فروٹ میں آ جاتا ہے, دیسی گھی میں آ جاتا ہے, ویسے مچھلی آ جاتی ہے, کاجو پستہ بادام, دیسی سونگی آتی ہے, کھجور آتی ہے, انجیر آتی ہے. تو یہ چیزیں متواتر کھاتے ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह जब कंपटीशन खेलना होता है तो ये लातदाद खानी पड़ती है। कितनी उम्र तक एक आम इंसान पाकिस्तानी इन्वायरमेंट का मुकाबला खेल सकता है, खासतौर पर वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे सिटी साहब है लाला मूसा में, उनकी 75 साल उम्र है, अभी वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान हुआ मेरे साथ ऊपर वाली क्लास में। ये कम से कम 75-80 तक बंदा खेल सकता है। अच्छा, तो ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने खुराकें तो बताई हैं, जो नेचुरल खुराकें, कुछ लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहें? देखें सर दानिश भाई, रातों रात जो चीज़ तैयार होती है रातों रात में ख़त्म भी हो जाती है। हम ख़ानदानी काम करते हैं, हमारे यहाँ आज से 30 साल पहले की भी तस्वीरें और पावर मौजूद हैं, वो क्लिप अभी भी अल्लाह का फजल है। सप्लीमेंट का तो सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए कि देसी खुराक ही हमारे पास बहुत है, सप्लीमेंट से तो बॉडी बिल्डिंग यूज़ करते हैं। घर के हालात देखकर कभी भाभी ने ताना तो नहीं दिया कि इन मेडल्स का, इन चीज़ों का क्या फ़ायदा जब घर में आप ये चीज़ नहीं ला सके? बाज़ का तो होता है ना, कोई चीज़ ऐसी डिमांड होती है जो नहीं पूरी कर सकता फौरी तौर पे, तो कभी ऐसा ताना मिला? सर देखें, ये घर के मामला जो औरतों के होते हैं, मेरे माशाल्लाह आपकी भाभी बहुत अच्छी है, आज तक उसने कोई चीज़ की डिमांड नहीं की। अपनी ज़िंदगी हम बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे और अच्छे हालात से अभी तक हमारा बहुत अच्छा पैचअप है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद थे। 3 बार के मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं और मुसलसल ये मुकाबले जीते आ रहे हैं, 300 तक का वज़न उठाते हैं, अपने घर का बोझ भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने मुतमईन हैं। लेकिन साथ साथ ये हम सब के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अब तो स्पोर्ट्समैन की वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो नज़रअंदाज होते जा रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।